ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کی معیشت کیسے ٹھیک کرنی ہے. ان کے صرف ذہن پہ ایک چیز سوار تھی کہ کیسے جو انہوں نے اتنی محنت سے دوسری باری، پہلے این آر او جنرل مشرف دے چکا تھا، معاف کر چکا تھا سارے جو انہوں نے چوری کی تھی اپنے 90 کی دہائی میں، جب دو دفعہ ان کی حکومتیں کرپشن پہ گئی تھیں تو وہ تو معاف ہو گئی تھی. انہوں نے کیسے جو پچھلے 10 سال میں انہوں نے ملک کو مقروض کیا اور خود اربوں پتی بن گئے اور ان کے باہر پیسہ بینکوں کے اندر اور محلات پہ، تو وہ کیسے معاف کروانا تھا. تو ساری ان کی کوشش وہ تھی. تو لہٰذا اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا، لیکن پہلے میں صرف آپ کو کہہ دوں کہ پہلے تو کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہم نے نہیں سنا پروویژنل بجٹ. یہ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ یہ کوئی عارضی بجٹ آ رہا ہے. تو اس کا مطلب کہ تیاری نہیں تھی، اور عارضی بجٹ یہ لے کے آئے تھے صرف خانہ پوری کرنے کے لیے. اس کے بعد اس سے پہلے انہوں نے قیمتیں بڑھا چکے تھے. آپ کو پتہ ہے تیل کی قیمت، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت اور بجلی کی قیمت آسمانوں پہ چلی گئی تھی، جس سے باقی ساری اور قیمتیں اوپر چلی گئی تھیں. تو اب اس کے بعد یہ ایک اور بجٹ لے کے آئے ہیں. اب اس بجٹ میں صرف آپ کو موٹی بات کرتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے جو عام آدمی ہے اس کا تو معاشی قتل کر دیا. جتنی انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں پیٹرول کی اور ڈیزل کی اور بجلی کی، یہ ابھی یہاں رکیں گی نہیں. پہلے تو اتنی کبھی قیمتیں بڑھی نہیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک پیٹرولیم لیوی لے کے آئے ہیں جو 50 روپے پر لیٹر ہے. یہ اب انہوں نے مزید یہ قیمت اور بڑھانی ہے. تو یہ ابھی یہاں رکنی نہیں ہے. یہ ابھی جب قیمتیں بڑھیں گی تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ عام آدمی جس کے مشکل سے آج کل کی انٹرنیشنل مہنگائی ہے، یہ سب مانتے ہیں کرونا کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل عالمی مہنگائی ہے، تو ایک تو پہلے وہ مشکل میں تھے. اب انہوں نے جو مزید اور ان کے اوپر بوجھ ڈالا ہے، پہلے تو اور بوجھ پڑا ہے اور اب مزید اور بوجھ پڑے گا. دوسرا، انہوں نے جو کارپوریٹ ٹیکس لگایا، جو انہوں نے سپر ٹیکس لگایا. اب یہ سپر ٹیکس کی وجہ سے ہمارا جو اس وقت جو کارپوریٹ کا ٹیکس ہے وہ چلا جائے گا 39% پہ، 39%. جبکہ ہندوستان اور بنگلہ دیش جو یاد رکھیں مقابلہ کرتے ہیں، ہم چیزیں جو بیچتے ہیں دنیا میں، ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں جن سے ہم مقابلہ کرتے ہیں وہ ہندوستان اور بنگلہ دیش ہے، ان کے 25% ہے. اب اس کا مطلب کہ ہماری چیزیں جب آپ یہ ٹیکس لگائیں گے تو ہماری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. اوپر سے بجلی ویسے مہنگی ہو گئی، گیس 45% ویسے مہنگی ہو گئی، اور جو ڈیزل اور پیٹرول، کیونکہ ڈیزل اس لیے کیونکہ لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے انڈسٹری کو چلانی پڑتی ہے جنریٹرز پہ، تو وہ سارا جو اب ان کا جو کاسٹ ہوگا جو چیزیں بنانے کی، مینوفیکچر کرنے کی، وہ مہنگی ہو جائیں گی. اس کا اثر آئے گا بے روزگاری کے اوپر، کیونکہ سب سے زیادہ جو روزگار دیتی ہے وہ انڈسٹری دیتی ہے. تو انڈسٹری کے اوپر جب ٹیکس لگے گا کمپیٹ نہیں کرے گی. اور ابھی کئی انڈسٹریز میں بے روزگار کرنا شروع کر دیا لوگوں کو، تو یہ مزید آگے اور بڑھے گا یہ جو انہوں نے سپر ٹیکس لگایا ہے. اور یہ آپ کے سامنے ہے اسٹاک مارکیٹ کے اوپر اس کا جو اثر گیا ہے، جو بزنس کمیونٹی پہ گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو گیا ہے روپے کے اوپر. روپیہ پہلے تھوڑا سا سن کے کہ جی باہر سے امداد آ رہی ہے تو اس سے تھوڑا روپیہ جو مضبوط ہوا تھا وہ پھر نیچے چلا گیا. تو اور تیسری چیز جو ہمارا زراعت کے اوپر ملک، سارا جو ہمارا ملک تو ڈپینڈ کرتا ہے اس کا کہ زراعت جب اوپر جاتی ہے تو سارے 60% پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے. تو اب انہوں نے جو ڈیزل کے اوپر جو ڈیزل مہنگا ہوا اور جو لوڈ شیڈنگ ہے، اس کا سب سے بڑا اثر ہمارے کسانوں پہ پڑنے والا ہے اور اس کی پاکستان کی پیداوار کے اوپر. تو ایک طرف سیلریڈ کلاس، جس سیلریڈ کلاس کو انہوں نے پہلے چھوٹ دی تھی، جو 1 لاکھ روپیہ مہینہ سے زیادہ تنخواہ تھی ان کو پہلے چھوٹ دی، اور 1 لاکھ سے کم یعنی 50,000 روپے کا اب نیچے سلیب لے آئیں، یعنی 1 لاکھ سے 50,000 پہ آ گئے. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 1 لاکھ تک چھوٹ ملے گی. 50,000 روپے مہینے کی بھی ٹیکس آ گیا ہے. 1,00,000 روپے مہینے سے جو زیادہ ہے ان کا ٹیکس ڈبل کر دیا. تو پہلے جو تنخواہ دار طبقہ مشکل میں تھا اس کے اوپر مزید اور ٹیکس بڑھا دیا.
اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے لوگ مجبور ہوں گے ٹیکس کی چوری پہ. جو ہم نے اتنی مشکلوں سے پاکستان میں بڑی دیر کے بعد ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا تھا، اور ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کا مطلب یہ کہ کبھی پاکستان سوچ نہیں سکتا تھا. ہمیں تانے دیے جاتے تھے کہ 6,000 ارب روپیہ آپ ٹیکس کیسے اکٹھا کریں گے. اس سے زیادہ ہم نے کیا. اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جو ہم قدم اٹھا رہے تھے، ہم 8,000 ارب اور اس سے بھی آگے جانا تھا اس سے اگلے سال. وہ کیسے؟ ہم وہ جو موجودہ لوگ ہیں انہی کو پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے، ہم ٹیکس بیس بڑھانا چاہتے تھے. اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ ہم نے بڑی مشکلوں سے نادرا کے ساتھ مل کے آئیڈینٹیفائی کیا کہ 4,30,00,000 گھرانے تھے، 4,30,00,000 جو ٹیکس نہیں دیتے تھے. ان کو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ ایک نیا طریقہ ہے جس سے آپ ان کی رہن سہن کیسا ہے، ان کے پاس گاڑی ہے، گھر کدھر ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے ان کی ٹریول کتنی ہے وہ فیڈ کر کے کمپیوٹر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہم نے سب پتہ چل گیا تھا کہ کون کتنا ٹیکس دے سکتا ہے. اور اپریل سے جب ہماری گورنمنٹ گئی ہے، ہم نے پورا پلان بنایا ہوا تھا کہ ان کو ہم نے کیسے ٹیکس نیٹ پہ لے کے آنا ہے. اس کا مطلب ہمارا ٹیکس نیٹ بڑھ جانا تھا، اور بجائے انہی لوگوں کے اوپر زیادہ ٹیکس ڈالتے، بلکہ اگر ہم کم بھی ٹیکس کرتے تو کیونکہ وہ نیٹ بڑھ جانا تھا، ہمیں ہماری ٹیکس کی آمدنی جو میں سمجھتا ہوں کہ 8,000 سے پھر ہم نے اوپر جانا تھا. پھر ہم نے ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور یہ سارا ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارا پلان تھا. ہم نے جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے ایک، یہ جو بڑی ہم نے دیکھا کہ شوگر انڈسٹری کے اندر جب تفتیش کی تو جو شوگر انڈسٹری کے اندر کئی ملز 70% صرف ڈکلیئر کرتے تھے اپنی سیلز ٹیکس کے لیے کہ کتنی انہوں نے چینی بنائی ہے، باقی 30% وہ آف بکس بیچتے تھے، یعنی اس کے اوپر سیلز ٹیکس نہیں دیتے تھے. اس کے لیے ہم ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آئے کہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس کے ذریعے ہر بوری کے اوپر وہ لگتا ہے، تو بیٹھے بیٹھے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا انہوں نے پروڈیوس کیا اور کتنا وہ بیچ رہے ہیں. یعنی یہ جو چوری ہے سیلز ٹیکس کی، اس کو ختم کرنے کے لیے سسٹم لے کے آئے تھے. 20 انڈسٹریز کو ہم نے چنا تھا، 3 پہ ہم شروع کر دیا تھا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم، اور ہمارا پلان تھا کہ 20 تک ہم پہنچیں گے. تو ہم نے جو اپنا ٹیکس تھا اس طرح بڑھانا تھا، ٹیکس کی چوری کم کر کے. پھر جو ریٹیل سیکٹر، دکانیں جو ہے، اس وقت جو دکانوں کا جو ٹوٹل دکانوں کی جو پیسہ دکانوں سے بنتا ہے، یعنی جو ان کا جو ٹوٹل ٹرن اوور ہے وہ 20,000 ارب روپیہ ہے، اور جو ٹیکس دیتی ہیں دکانیں وہ صرف اس میں سے 4,000 ارب دیتی ہیں. تو ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے باقی دکانوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے تھے. تو کوشش کیا کر رہے تھے کہ ٹیکس نہ ہم بڑھائیں، ہم ٹیکس بیس بڑھائیں اور اس سے ہم پیسہ اکٹھا کریں، اور انشاءاللہ اس پہ ہم ٹارگٹ پہ جا رہے تھے اللہ کے فضل سے، جس طرح ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی. اور کیونکہ ہم نے بوجھ نہیں ڈالا اپنی انڈسٹری کے اوپر، ریکارڈ پرفارمنس تھی ہماری انڈسٹری کی، ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی. ٹیکسٹائل نے ریکارڈ ایکسپورٹس کی. ٹیکسٹائل سیکٹر جو بند ہو رہا تھا جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے، اور پوچھ سکتے ہیں فیصل آباد میں، وہ ٹیکسٹائل میں مزدور نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے، اور اس لیے وہ آگے جا رہی تھی. تو انہوں نے جو اب سٹیپس لگائے ہیں، یہ جو ہماری ساری، اور زراعت میں بات کر رہا ہوں کہ ریکارڈ پروڈکشن تھی، 4.4% پہ ہماری زراعت بڑھ رہی تھی. اور یہ ساری چیزیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کی اکنامک سروے کے اندر تھی. جو ہماری اکنامک سروے کی یہ ریزلٹس ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ گورنمنٹ نے دی ہے، ہم نے نہیں دی. اس گورنمنٹ نے جو اکنامک سروے ہے اس کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. سروس سیکٹر بڑھ رہا تھا، انڈسٹری بڑھ رہی تھی، زراعت بڑھ رہا تھا، آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، جو فیوچر ہے پاکستان کا ٹیکنالوجی کی، آئی ٹی کا، جو ہم نے بڑے انسینٹیوز دیے تھے. تو ادھر سے انہوں نے آ کے، جب سے یہ آئے، پہلے تو پھر سے میں کہتا ہوں تیاری نہیں تھی. مارکیٹ کو پتہ چل گیا ان کی تیاری نہیں ہے، روپے تیزی سے گرنا شروع ہو گیا. 178 روپیہ ڈالر تھا جب انہوں نے نو کانفیڈنس موشن کی، اس کے بعد وہ گر کے آج 210 212 کے قریب ہے. اور اس کی ابھی اثرات آنے ہیں. میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب روپیہ گرتا ہے تو اور جتنی چیزیں باہر سے لیتی وہ اور مہنگی ہو جاتی ہیں. روپیہ گرا، اسٹاک مارکیٹ گری، مارکیٹ نے سمجھ گیا ان کا کوئی پلان نہیں ہے، اور اس کے بعد ریکارڈ مہنگائی بھی ہوئی. اور اب یہ جو بجٹ دیا ہے، اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی مہنگائی نہیں صرف ہونی،
صرف اس سے جو تنخواہ دار اور جو موجودہ ٹیکس پیئرز ہیں ان کے اوپر ہی نہیں بوجھ آنا، اس سے ہمارے روزگار کے اوپر فرق ہوگا۔ یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ ہمارا جو روزگار تھا یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں سے سب سے بہتر پرفارمنس تھی روزگار کی، بلکہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے سارے بر صغیر میں کرونا کے بعد جو ملک میں سب سے زیادہ روزگار تھا یا سب سے کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان تھا۔ اس سے بے روزگاری بھی بڑھے گی اور اس سے ہماری انڈسٹری متاثر ہوگی، اس سے ہماری زراعت متاثر ہوگی، اس سے ہمارا جو سیلری طبقہ ہے اس کے اوپر بوجھ پڑے گا۔ اور میں جو دوسری اب میرا جو پہلو ہے اس میڈیا کا آپ سے بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو انہوں نے بجٹ کے اندر لوگوں کے اوپر مشکلات آ گئی، لیکن جو انہوں نے جو امینڈمنٹس کی ہیں نیب کے قانون میں، آج ہم سپریم کورٹ میں وہ گئے ہیں اور چیلنج کرنے کے لیے، لیکن اگر یہ خدا نہ خواستہ، اور مجھے پورا اعتماد ہے اپنی عدلیہ کے اوپر کہ وہ یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے اوپر، کیونکہ اگر یہ کامیاب ہو گئے اس چیز پہ، میری آج ایک آپ بات یاد رکھ لیں کہ کوئی پاکستان کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ ملک کی تباہی ہے۔ دیکھیں میں اپنی قوم کو جب تک میں زندہ ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جب بڑا ڈاکو چوری کرتا تھا تو اس کو آپ نہیں پکڑتے تھے اور صرف چھوٹے چور جیل میں جاتے تھے۔ یہ جو انہوں نے امینڈمنٹس کی ہیں یہ صرف اور صرف اس ملک کی تباہی ہے، کیونکہ انہوں نے چھوٹ دے دی ہے سارے بڑے ڈاکوؤں کو۔ آج اگر میں بڑا کرپٹ ہوں تو مجھے انہوں نے امینڈمنٹ کے ذریعے انہوں نے آج مجھے چھوٹ دے دی ہے، میں دل بھر کے ملک کو لوٹوں، لیکن مجھے جو انہوں نے قانون پاس کر دیا مجھے کوئی نہیں اب پکڑ سکے گا۔ صرف پکڑے جائیں گے چھوٹے چور، اور وہ چور جو بیوقوف ہیں، عقل مند چور وہ چھوٹا بھی بچ جائے گا جو انہوں نے چیزیں کر دی ہیں۔ میں صرف آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنی چوری بچانے کے لیے کیسے ہمارے سارے ملک کا انصاف کا نظام تباہ کیا ہے، سارا جو احتساب کا نظام ہے اس کی قبر کھود دی ہے انہوں نے، بلکہ انہوں نے پاکستان کے مستقبل کی اس کے سامنے وہ اندھیرے میں آپ، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اگر میں ہوں سرکاری، میں ایم این ہوں، میں وزیر ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں بیوروکریٹ ہوں، میں اگر چوری کرتا ہوں اپنی پوزیشن کو، اپنی پبلک پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے میں چوری کرتا ہوں، میں پیسے بناتا ہوں، میں اگر وہ اپنے بیوی بچوں کے نام ڈال دیتا ہوں، دوستوں کے ڈال دیتا ہوں، رشتہ داروں کے نام پہ کر دیتا ہوں، اس نئے قانون کے مطابق مجھے کوئی نہیں پکڑے گا۔ یعنی آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر آج نواز شریف اگر وہ اپنی بیٹی کے نام پہ باہر پراپرٹیز لے لیتا ہے، آپ کوئی نہیں پوچھ سکتے، آپ بڑے بڑیاں زمینیں خرید سکتے ہیں اپنے بچوں کے نام پہ، آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ جناب صرف وہ ذمہ دار ہے، اگر میرے پاس پیسے تو میں جواب دوں۔ اچھا لیکن نہ تو اچھا یہ جو فلودے والے اور یہ جو پاپڑ والے جن کے نام پہ انہوں نے بے نامی چیزیں لی تھی، یہ اب سارے پاک ہو جائیں گے اس سے۔ پھر اگر فیک اکاؤنٹس میں پیسہ آ بھی گیا اور پوچھ لیا ان سے، تو پوچھیں گے کیا کہ اگر مثلا 1 ارب روپیہ میرے اکاؤنٹ میں آ گیا، لیکن وہ میں نے سارا یا خرچ کر دیا یا باہر بھیج دیا یا اس سے عموماً ہوتا کیا جب آپ زیادہ پیسہ بناتے ہیں، یا یہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کا اصل میں نقصان کیا کرتے ہیں یہ، کیونکہ ان کی چوری زیادہ ہوتی ہے۔ اب شہباز شریف کی اور بچوں کی صرف جو پکڑی گئی ہے، باقی یہ یاد رکھیں یہ پکڑے گئے ہیں، جو نہیں پکڑے گئے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ 16 ارب روپے کے جو ایف آئی کا کیس ہے، اب یہ کیا وہ پیسہ رکھ سکتے ہیں پاکستان؟ 16 ارب کا جواب دینا پڑے گا، لہٰذا یہ ہنڈی حوالے سے باہر بھیج دیتے ہیں پیسہ۔ یہ جو ان کی باہر پراپرٹیز ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا پیسہ باہر بھیج، اگر پاکستان میں رکھیں گے پکڑا جائے گا۔ یہ ہمارا ہی نہیں ہے کیس، یہ جتنے بھی ملک جن کے اندر غربت ہے، جن کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں، وہاں سارا ملک ان کی غربت کی وجہ یہ ہے،
وہ بھی طاقتور ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتے جس کو وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں. ان کے پاس بھی وہ وکیل نہیں ہوتے جو ان کی وائٹ کالر کرائم پکڑ سکے. وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی پیسہ چوری کیا, ملک سے باہر بھیج دیا. تو یہ جو رپورٹ ہے یہ بھی میں بار بار لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے یہ تفتیش کروائی ہے. وہ پینل کا نام ہے فیکٹ آئی پینل. اس کے مطابق 1700 ارب روپیہ ہر سال غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس پہ, اور بڑے بڑے ان کے محلات لینے کے لیے, جس طرح لنڈن میں مے فیئر کے اندر بڑے بڑے نواز شریف جن محلوں میں رہتا ہے, اس طرح ساری غریب ملکوں سے ان کے پیسے والے لوگ, ان کے وزیر, وہ سارے یہ کر رہے ہیں. اس لیے ہر سال غریب ملک غریب ہوتے جاتے ہیں کیونکہ اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں جو زرداری اور شریف, یہ ملک سے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں. تو اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ جی اگر وہ مثلا پاپڑ والے کے نام یا وہ مقصود چپڑاسی کے نام پہ ہیں تو آپ پوچھ نہیں سکتے. پہلے تو یہ آ گیا. دوسری چیز کہ اگر آپ کا پیسہ باہر پڑا ہے اور آپ اس گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں یا بینک سے پوچھتے ہیں جی بتائیں یہ پاکستانیوں کا پیسہ باہر پڑا ہے, اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہاں جی اتنے پیسے باہر پڑے ہیں یا فلانے آدمی کا بینک میں اتنے پیسے پڑے ہیں. اب انہوں نے قانون یہ پاس کیا ہے کہ اگر وہ کہتا ہے نا جی اس کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی 50 ارب روپیہ پڑا ہے یا 1 ارب روپیہ پڑا ہے تو وہ اب ایڈمیسیبل نہیں ہے, یعنی وہ عدالت میں آپ نہیں لے جا سکتے. وہ جو بھیجے گا, جس طرح مریم نواز کا انہوں نے بھیجا کہ یہ جو 4 مہنگے لنڈن کے فلیٹ ہیں مے فیئر میں, یہ جو کمپنیز کے نام پہ لیے ہوئے ہیں, وہ کمپنیز کی جو مالک کا ہے وہ مریم نواز ہے, اور وہاں کی برٹش ورجن آئلینڈ کی کمپنی نے JIT کو لیٹر بھیجا تھا. انہوں نے جو قانون پاس کیا ہے اب وہ لیٹر کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ ایڈمٹ ہی نہیں ہو سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ جو اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو ہیں انہوں نے صرف پیسہ ملک سے باہر بھیجنا ہے, آپ پوچھ نہیں سکتے ان کو. اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ انہوں نے یہ بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں, آپ نہیں پوچھ سکتے ان کو کیونکہ اپنے آپ کو اجازت دے دی ہے. تو اس کا مطلب جو چھوٹے چور, جو سائیکل چور, جو بھینس چور, یہ جو موٹر چور, یہ اس طرح کے لوگ ہی صرف پکڑے جائیں گے. بڑے بڑے ڈاکو آپ نہیں پکڑ جا سکتے. اور پھر انہوں نے ایک اور کام کیا. ساری دنیا کے اندر جب پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے, مثلا میں سرکاری عہدے پہ بیٹھا ہوا ہوں, اور کرپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے, کرپشن ہوتی تب ہے جب آپ اپنی طاقت کو, جو وزیر, پرائم منسٹر, بیوروکریٹ, جو بھی آپ کی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے پیسہ بنائیں, اس کو کرپشن کہتے ہیں. تو میں جب اب ساری دنیا میں قانون یہ ہے کہ میں اگر اس عہدے میں بیٹھا ہوں اور ایک دم میری صرف میں جس طرح مقصود چپڑاسی 15,000 روپے اس کی تنخواہ ہے اور ایک دم 4.25 ارب روپے اس کے بینک میں آ جاتا ہے, تو ساری دنیا کے اندر قانون کیا ہے کہ آپ کو پبلک آفس ہولڈر کو عمران خان کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے بینک میں اتنے پیسے کدھر سے آ گئے. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے اس کو الٹا کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ اب ان کو بتانا پڑے گا, یا نیب کو یا جو بھی ادارہ ہو اس کو بتانا پڑے گا کہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا. یعنی مجھے نہیں بتانا پڑے گا. یہ چینج کر دیا انہوں نے کہ اچھا جی اگر میرے بینک میں پیسے آ بھی گئے زیادہ تو وہ مجھے نہیں بتانا پڑے گا, وہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ غلط, یہ چوری کا پیسہ ہے. یہ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ قانون بدل رہے ہیں. یہ وہ کام کر رہے ہیں جس کو وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں, اس کو پکڑنا ناممکن ہو جائے گا. آگے ہی پاکستان میں جو وائٹ کالر کرائم ہے, جو پیسے والے لوگ ہیں, جو بڑا پیسہ چوری ہوتا ہے, آگے پاکستان میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے ان کو سزا دینا, آگے مشکل ہے. تو انہوں نے تو ان کے لیے اور آسان کر دی چوری کرنے کے لیے. انہوں نے تو یہ کر دیا کہ اب گورنمنٹ کدھر سے ثابت کرے گی. ان کے پاس مہنگے وکیل ہیں جنہوں نے اربوں روپے کی چوری کرنی ہے, ان کے تو وکیل بڑے مہنگے. گورنمنٹ کدھر سے, گورنمنٹ کا وکیل ثابت کرتا پھرے گا نہیں جی اصل میں وہ وہاں چوری کی ہے, کیونکہ چھپانے کے اتنے طریقے ہیں. باہر کی کمپنیز ہیں, باہر سے ریمیٹنس دکھاتے, 100 طریقے انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مشکل ہوتا ہے. تو اب تو انہوں نے ناممکن ہی کر دیا ہے کہ اب اس کا مطلب کہ اگر یہ سارے جتنے بھی اب گورنمنٹ میں آ کے ہم جتنی مرضی اب ہم چوری کریں,
آپ اب ان کو پکڑ ہی نہیں سکتے. یہ جو انہوں نے کیا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری جو ساری سٹرگل آج سے 26 سال پہلے میں نے شروع کی تھی, میں پہلا آدمی تھا جو کرپشن کو مین ایشو لے کے آیا تھا پاکستان میں, کیونکہ میں نے دنیا دیکھی ہوئی تھی. کسی بھی دنیا کا ملک جس کے اندر کرپشن ہوتی ہے, ہائی لیول کی کرپشن, دیکھیں دو لیول کی کرپشن, ایک تو ہے نا چھوٹے لیول کی کرپشن ہے, پٹواری نے پیسے لے لیے, اس نے لے لیے, تھانے دار نے پیسے لے لیے, ایک تو وہ کرپشن. ایک ہے جب وزیر اور اس کے پرائم منسٹر یا اس کے صدر, جب طاقتور لوگ کرپشن کرتے ہیں, وہ زیادہ پیسہ چوری کرتے ہیں. چھوٹے لوگوں کے پاس اتنا زیادہ پیسہ چوری کرنے کی ہوتی نہیں, ہوتے ہیں کئی کرتے بھی ہیں, لیکن اصل جو ملک کا تباہی ہوتی ہے وہ بڑے بڑے لوگ جب پیسہ چوری کرتے ہیں, اور وہ چوری کر کے مجبوری سے پیسہ باہر بھیجنا پڑتا ہے کیونکہ ملک میں پکڑے جائیں گے. اب جب یہ کر دیا انہوں نے, جو ایک نیب جس کا کام تھا کہ ان لوگوں کو پکڑنا, کیونکہ اس کے پاس انہوں نے سارے قانون بنائے ہوئے تھے اس کو پکڑنے کے لیے, انہوں نے وہ سب کچھ ختم کر دیا. اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے ملک کے اندر دروازے کھول دیے چوری کے. اس وقت آپ کسی بھی طاقتور کو نہیں پکڑ سکتے جو بڑی پیسے چوری کرے. اور پہلے ہی جس طرح میں نے کہا مشکل تھا, لیکن ایک اور کام کیا انہوں نے ایک اور کام کیا ہے کہ یہ جو قانون بنایا ہے یہ 99 سے بنایا ہے. جو 99 کے بعد جتنے بھی کیسز ہیں وہ انہوں نے کیا وہ اس میں شامل ہیں. تو اس کا مطلب کہ جتنا ہمارے دور میں, یعنی ہمارے آنے سے پہلے 2018 سے پہلے کوئی 280 ارب روپے کا نیب نے پیسہ ریکور کیا تھا, ہمارے 3 سالوں میں 480 ارب روپیہ نیب نے ریکور کیا 3 سالوں میں. تو یہ جو پیسہ اب ریکور کیا ہے, اب یہ ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ کہیں جی اب تو نیا قانون آ گیا, ہمیں وہ پیسے واپس کریں. جو ہم کوئی 160-180 ارب روپیہ مہینے کا ہمیں نیب سے ملک کو آ رہا تھا, اب تو وہ تو ختم ہو گیا نا, وہ تو اب نہیں ملے گا. لیکن وہی نہیں, وہ جو پہلے انہوں نے پیسے نیب نے لیے, ہو سکتا ہے یہ عدالت میں چلے جائے کہ جی ہمیں وہ بھی پیسہ واپس کرو. تو میں آخر میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت وہ فیصلہ کن وقت پہ کھڑے ہیں کہ یہ جو لوگ, یہ جو چور تھے جو 30 سال سے ملک میں پیسے چوری کر رہے ہیں, جو پہلے NRO 1 لے چکے تھے, اب آ کے یہ NRO 2 انہوں نے اپنے آپ کو دیا ہے. ہم نے جس طرح کہا سپریم کورٹ میں ہم چیلنج تو کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ قانون رہ جاتے ہیں, آپ یہ سمجھ جائیں کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک بن جائے گا. ابھی تو ہم کہتے ہیں نا بننے جا رہے ہیں. بنانا ریپبلک کیا ہوتا ہے؟ بنانا ریپبلک وہ ہوتا ہے جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون ہوتا ہے اور کمزور کے لیے دوسرا. بنانا ریپبلک وہ ہوتا ہے جدھر رول آف لا نہیں ہوتا, یعنی قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی, مائٹ از رائٹ ہوتی ہے, جس کی طاقت وہ جو مرضی کر لے. ادھر جا رہا ہے پاکستان. ایک طرف ہم نے ٹیکس لگا دیے لوگوں کے اوپر, تنخواہ دار لوگوں کے اوپر, اپنی کارپوریٹ کے اوپر ٹیکس لگا دیے, کسانوں کے اور عام آدمی کے لیے ڈیزل, پٹرول, بجلی وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ان کے لیے اب مشکل ہوگا گزارا کرنا. دوسری طرف جو سب سے بڑے طاقتور ڈاکو ہیں اس ملک میں, جنہوں نے 30 سال سے لوٹ رہے ہیں ملک کو, جن کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر ہیں, ان لوگوں کو 1100 ارب روپیہ معاف کر دیا ہے. ٹیکس لگا رہے ہیں, ہم نے کتنے ٹیکس 8 انہوں نے ایکسٹرا IMF کے کہنے پہ ٹیکس لگائے ہیں. تو وہ جو لوگ لوٹ رہے تھے ملک کو, 1100 ارب روپیہ ان کا معاف کر دیا ہے اس نیب امینڈمنٹ نے. 1100 ارب روپیہ. ذرا ذہن میں ڈال لیں کہ یہ پیسہ پاکستان کا پیسہ تھا جو چوری ہوا ہے. یہ کبھی ان کو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے پیسہ معاف کرنے کے لیے. یہ قوم کا پیسہ تھا, اپنے آپ کو چھوٹ دے دی ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ نے ملک کو کدھر تک پہنچایا, انہوں نے کتنا نقصان کیا ہے. تو اس لیے ساری قوم کو, میں آج ساری قوم سے اپیل کر رہا ہوں, میں اپنے لیے نہیں کر رہا, میں آپ کے اور آپ کے مستقبل, آپ کے بچوں کی, آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے ٹائم ہم سارے پرامن احتجاج کریں اس کے خلاف. یہ ہمارا جمہوری حق ہے. ہمیں انہوں نے جب 25 مئی کو جب ہم نے پرامن احتجاج کیا
تو جس قسم کے انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی جمہوریت گورنمنٹ میں پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا. اور میں آپ کو جنرل مشرف کے مارشل لاء کو کہتا ہوں، میں نے 8 دن جیل میں گزارے تھے. میں نے اس دور میں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو انہوں نے اب کیا. اور ایسے انہوں نے ظلم کیا صرف ایک وجہ سے، کیونکہ ان کو پتہ یہ سارا ایک سازش کے ذریعے آئے ہیں، ناجائز ہیں، انہوں نے چوری چھپانے آنا تھا. ان کا صرف ایک اب حربہ رہ گیا کہ لوگوں کو خوف پھیلائیں، ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو دبائیں تاکہ لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں، کہ خوف زدہ ہو جائیں لوگ کہ جی ہر جگہ. اور لوگوں کو ٹیلی فون آتے ہیں، کبھی صحافیوں کو ٹیلی فون آ جاتا ہے ان نون نمبر سے، کبھی سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا کے 2 دن جیل میں ڈال دیتے ہیں خوف پھیلانے کے لیے. میرے اوپر کوئی پتہ نہیں کتنی FIRs ہیں، صرف کہ کسی طرح ہم ڈر کے چپ کر کے بیٹھ جائیں. میں آج ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ نے یہ خوف کا بت توڑنا ہے. یہ بہت بڑا بت ہے. یہ بت آپ کو غلام بنا دے گا. یہ بت، اگر آپ اس خوف کے بت سے کی پوجا کرنا شروع کر دیا آپ نے، تو یہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے اوپر ظلم بڑھا دیں گے. یہ ظلم بڑھتے جائیں گے آپ کے اوپر، مہنگائی بڑھتی جائے گی، چوری بڑھتی جائے گی. ساری چوری کی قیمت آپ ادا کرتے ہیں. جتنا یہ اوپر بڑے بڑے ڈاکو چوری کرتے ہیں، آپ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. انہوں نے 3.5 سال کیمپین چلائی، اور مجھے پتہ ہے کدھر سے پیسے میڈیا کے اوپر چلا، مجھے پتہ ہے باہر سے فنڈنگ کدھر سے ہوئی ہمارے اگینسٹ یہ جو پوری سازش تھی. آپ یہ دیکھیں کہ آخری 2 سال میں 17 سال میں جو سب سے زیادہ پاکستان کی 17 سال کے بعد، اس کے باوجود کہ بینکرپٹ ملا تھا، دیوالیہ نکلا ہوا تھا، اس کے باوجود کرونا ہوا تھا، اس کے باوجود آخری 2 سال میں 17 سال کے بعد سب سے زیادہ گروتھ ریٹ تھی ہماری، یعنی ڈیولپمنٹ تھی. کرونا کے باوجود، IMF کے پروگرام کے باوجود، آج دنیا اکنالج کرتی ہے جو ہمارا احساس کا پروگرام تھا. اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ دیکھ لیں، انہوں نے اکنالج کیا کہ پاکستان ایک فلائی ریاست بننے کی طرف جا رہی تھی. یہ ہم نہیں کہہ رہے تھے، یہ باہر کی دنیا اکنالج کر رہی ہے. ہمارا جو کلائمیٹ چینج کا پروگرام تھا، دنیا اکنالج کر رہی تھی. 10 ڈیمز ہم نے پہلی دفعہ شروع کیا کہ پاکستان کے آگے مستقبل کا سوچا جائے. اس دور کے اندر، مشکل دور میں، آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارا معاوضہ کریں جو انہوں نے کیا کہ صرف 2 مہینے کے اندر. میں اپنی ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ یہ آپ کے اوپر خوف بھی پھیلائیں گے میڈیا کے. میں تو آج سلام کرتا ہوں ان صحافیوں کو، میڈیا اینکرز کو، جن کے اوپر FIRs کاٹی ہوئی ہیں، جن کو ٹیلی فون کر کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. میڈیا آنرز کو میں ان کو سلام کرتا ہوں، جو 2-3-4 میڈیا آنرز جو آج کھڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود کہ دھمکیاں ملتی ہیں، اس کے باوجود آج کھڑے ہیں اور حق اور سچ پہ کھڑے ہیں. میں آج اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، آپ نے اس طرح کے لوگوں کے جتنے یہ آپ کو ڈرانے کی کوشش اور ظلم کرنے کی کوشش، اس سے نہ گھبرائیں. وقت آ گیا سٹینڈ لینے کا. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اگلے ہفتے کی شام کو میں ایک بڑا پروٹیسٹ جلسہ کر رہا ہوں پریڈ گراؤنڈ میں، اور یہ ہوگا صرف پنڈی اور اسلام آباد سے میں لوگوں کو یہاں اکٹھا کر رہا ہوں. باقی پشاور میں اور پنڈی، لاہور میں، کراچی میں، ملتان میں، ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں، ان سارے شہروں کے اندر، فیصل آباد میں خاص طور پہ، آج فیصل آباد میں جدھر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، میں ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہاں جلسے کرنے ہیں ہفتے کی رات کو، اور میں انشاءاللہ کروں گا پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ. میں چاہتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے آپ شرکت کریں، اور پھر سے آپ شرکت کریں، میرے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. پاکستان پائندہ باد. شوکت ترین جو ہمارے فائنانس کو ہینڈل کرتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن میں آپ کو صرف ایک بجٹ میں جو آپ اس ملک کے اوپر آگے کیا اثر ہوگا، اور دوسرا جو سب سے خطرناک چیز ہوئی ہے اس ملک کے ساتھ، اس کے اوپر بات کروں گا. جو انہوں نے نیب کی امینڈمنٹس کے نام پہ ہمارے پاکستان کو ادھر یہ لے گئے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ یہ ایک جو کہتے ہیں نا فیلڈ سٹیٹ، ایک ملک جو تباہی کی طرف انہوں نے دھکیل دیا ہے. وہ میں صرف 2 چیزوں کے اوپر آج بات کروں گا. پہلی چیز،
یہ تو اب واضح ہو جانا چاہیے ساری قوم کو کہ ان کی کوئی تیاری نہیں تھی ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے، ان کی کوئی تیاری نہیں تھی کہ یہ کسی طرح قیمتیں نیچے لے کے آئیں. یعنی جو ہمارا شور مچا ہوا تھا کہ جی مہنگائی ہو گئی، بہت بڑی مہنگائی ہو گئی اور یہ مہنگائی مارچ ہوگی اور آ کے مہنگائی کم کریں گے، تو اب تو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ نہ ان کے ذہن میں مہنگائی تھی اور نہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کی معیشت کیسے ٹھیک کرنی ہے. ان کے صرف ذہن پہ ایک چیز سوار تھی کہ کیسے جو انہوں نے اتنی محنت سے دوسری باری، پہلے این آر او جنرل مشرف دے چکا تھا، معاف کر چکا تھا سارے جو انہوں نے چوری کی تھی اپنے 90 کی دہائی میں، جب دو دفعہ ان کی حکومتیں کرپشن پہ گئی تھیں تو وہ تو معاف ہو گئی تھی. انہوں نے کیسے جو پچھلے 10 سال میں انہوں نے ملک کو مقروض کیا اور خود اربوں پتی بن گئے اور ان کے باہر پیسہ بینکوں کے اندر اور محلات پہ، تو وہ کیسے معاف کروانا تھا. تو ساری ان کی کوشش وہ تھی. تو لہٰذا اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا، لیکن پہلے میں صرف آپ کو کہہ دوں کہ پہلے تو کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہم نے نہیں سنا پروویژنل بجٹ، یہ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ یہ کوئی عارضی بجٹ آ رہا ہے. تو اس کا مطلب کہ تیاری نہیں تھی اور عارضی بجٹ یہ لے کے آئے تھے صرف خانہ پوری کرنے کے لیے. اس کے بعد اس سے پہلے انہوں نے قیمتیں بڑھا چکے تھے. آپ کو پتہ ہے تیل کی قیمت، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت اور بجلی کی قیمت آسمانوں پہ چلی گئی تھی، جس سے باقی ساری اور قیمتیں اوپر چلی گئی تھیں. تو اب اس کے بعد یہ ایک اور بجٹ لے کے آئے. اب اس بجٹ میں میں صرف آپ کو موٹی بات کرتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے جو عام آدمی ہے اس کا تو معاشی قتل کر دیا. جتنی انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں پیٹرول کی اور ڈیزل کی اور بجلی کی، یہ ابھی یہاں رکیں گی نہیں. پہلے تو اتنی کبھی قیمتیں بڑھی نہیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک پیٹرولیم لیوی لے کے آئے ہیں جو 50 روپے پر لیٹر ہے. یہ اب انہوں نے مزید یہ قیمت اور بڑھانی ہے. تو یہ ابھی یہاں رکنی نہیں ہے. یہ ابھی جب قیمتیں بڑھیں گی تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ عام آدمی جس کے مشکل سے آج کل کی انٹرنیشنل مہنگائی ہے، یہ سب مانتے ہیں کرونا کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل عالمی مہنگائی ہے، تو ایک تو پہلے وہ مشکل میں تھے. اب انہوں نے جو مزید اور ان کے اوپر بوجھ ڈالا ہے، پہلے تو اور بوجھ پڑا ہے اور اب مزید اور بوجھ پڑے گا. دوسرا، انہوں نے جو کارپوریٹ ٹیکس لگایا، جو انہوں نے سپر ٹیکس لگایا، اب یہ سپر ٹیکس کی وجہ سے ہمارا جو اس وقت جو کارپوریٹ کا ٹیکس ہے وہ چلا جائے گا 39% پہ، 39%. جبکہ ہندوستان اور بنگلہ دیش جو یاد رکھیں مقابلہ کرتے ہیں، ہم چیزیں جو بیچتے ہیں دنیا میں، ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں جن سے ہم مقابلہ کرتے ہیں وہ ہندوستان اور بنگلہ دیش ہے، ان کے 25% ہے. اب اس کا مطلب کہ ہماری چیزیں جب آپ یہ ٹیکس لگائیں گے تو ہماری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. اوپر سے بجلی ویسے مہنگی ہو گئی، گیس 45% ویسے مہنگی ہو گئی، اور جو ڈیزل اور پیٹرول، کیونکہ ڈیزل اس لیے کیونکہ لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے انڈسٹری کو چلانی پڑتی ہے جنریٹرز پہ، تو وہ سارا جو اب ان کا جو کاسٹ ہوگا جو چیزیں بنانے کی، مینوفیکچر کرنے کی، وہ مہنگی ہو جائیں گی. اس کا اثر آئے گا بے روزگاری کے اوپر، کیونکہ سب سے زیادہ جو روزگار دیتی ہے وہ انڈسٹری دیتی ہے. تو انڈسٹری کے اوپر جب ٹیکس لگے گا کمپیٹ نہیں کرے گی. اور ابھی کئی انڈسٹریز میں بے روزگار کرنا شروع کر دیا لوگوں کو، تو یہ مزید آگے اور بڑھے گا یہ جو انہوں نے سپر ٹیکس لگایا ہے. اور یہ آپ کے سامنے ہے اسٹاک مارکیٹ کے اوپر اس کا جو اثر گیا ہے، جو بزنس کمیونٹی پہ گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو گیا ہے روپے کے اوپر. روپیہ پہلے تھوڑا سا سن کے کہ جی باہر سے امداد آ رہی ہے تو اس سے تھوڑا روپیہ جو مضبوط ہوا تھا وہ پھر نیچے چلا گیا. تو اور تیسری چیز جو ہمارا زراعت کے اوپر ملک، سارا جو ہمارا ملک تو ڈپینڈ کرتا ہے اس کا کہ زراعت جب اوپر جاتی ہے تو سارے 60% پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے. تو اب انہوں نے جو ڈیزل کے اوپر جو ڈیزل مہنگا ہوا اور جو لوڈ شیڈنگ ہے، اس کا سب سے بڑا اثر ہمارے کسانوں پہ پڑنے والا ہے اور اس کی پاکستان کی پیداوار کے اوپر. تو ایک طرف سیلریڈ کلاس، جس سیلریڈ کلاس کو انہوں نے پہلے چھوٹ دی تھی
جو 1 لاکھ روپیہ مہینہ سے زیادہ تنخواہ تھی ان کو پہلے چھوٹ دی اور 1 لاکھ سے کم یعنی 50,000 روپے کا اب نیچے سلیب لے آئیں، یعنی 1 لاکھ سے 50,000 پہ آ گئے. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 1 لاکھ تک چھوٹ ملے گی. 50,000 روپے مہینے کی بھی ٹیکس آ گیا ہے. 1,00,000 روپے مہینے سے جو زیادہ ہے ان کا ٹیکس ڈبل کر دیا. تو پہلے جو تنخواہ دار طبقہ مشکل میں تھا اس کے اوپر مزید اور ٹیکس بڑھا دیا. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے لوگ مجبور ہوں گے ٹیکس کی چوری پہ. جو ہم نے اتنی مشکلوں سے پاکستان میں بڑی دیر کے بعد ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا تھا، اور ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کا مطلب یہ ہے کہ کبھی پاکستان سوچ نہیں سکتا تھا. ہمیں تانے دیے جاتے تھے کہ 6,000 ارب روپیہ آپ ٹیکس کیسے اکٹھا کریں گے.